العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ باب الادغام چل رہا ہے، جس میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادغام کے پہلے شعر میں شرط وجودی اور شرط عدمی، یعنی ادغام کی شرط وجودی اور عدمی دونوں کو بیان کیا ہے۔ ادغام کی شرط وجودی کیا ہے اس کو بیان کیا تھا ان سکن، یعنی حرف اول کا ساکن ہونا۔ چنانچہ فرمایا تھا وَأَوَّلَيْ مِثْلٍ وَجِنْسٍ إِنْ سَكَنَ، مثلین اور متجانسین یا جنسین کا اگر پہلا حرف ساکن ہو ادغم تو ادغام کرو، جیسے قر ربی اور بلّہ۔ وَأَبِن اور اظہار کرو، اس میں جو ہے موانع ادغام کو بیان کیا ہے۔ فی یوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم۔ فی یومن میں، ساتھ قالوا وهم قل نعم سبح لا تزغ قلوب اور فالتقم کے۔ یہاں جو ہے ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ترجمے میں جو آپ کو کہا گیا ہے وہ ابن فی یومن اور اظہار کرو فی یومن میں، تو یہاں پر فی یومن میں جو فی ہے اس کا ترجمہ میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ فی یومن یہ ترکیبی اعتبار سے ابن کا مفعول بن رہا ہے، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آب زمزم کے پانی کی طرح سے نہیں ہے یہ کہ فی اور میں دونوں کہا جا رہا ہے، تو فی یومن یہ پورا ایک کلمہ ہے اور وہ مفعول بن رہا ہے ترکیبی اعتبار سے۔ بہرحال اب جو ہے مصنف نے فرمایا ہے کہ ادغام کے موانع جو ہے تین ہیں۔ ایک تو اول حرف کا، یعنی حرف اول کا جس کا ادغام کرنا بظاہر ہونا چاہیے، تو حرف اول کا کیا کہتے ہیں حرف مدہ ہونا، جیسے فی یومن اور قالوا وهم میں ہے۔ قل نعم اور فالتقم میں بتلایا کہ حرف اول کا لام فعل ہونا۔ سبح اور لا تزغ قلوب سے بتلایا کہ حرف اول کا حرف حلقی ہونا، یعنی تین ہو گئے، حرف اول کا مدہ ہونا، حرف حلقی ہونا، لام فعل ہونا۔ تو یہ جو ہے موانع ادغام ہے، ان صورتوں میں ادغام نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں ادغام نہیں کیا جاتا، لیکن ان صورتوں کو مصنف نے شاید اختصاراً بیان نہیں کیا ہے، یا اس لیے کہ وہ جو صورتیں میں آپ کو آئندہ بتلاؤں گا وہ صورتیں بالکل جو ہے واضح اور ظاہر تھیں کہ ان کا ادغام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کو بیان نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر مصنف نے تین بتلایا ہے، اس میں سے جو ہے پہلا جو معنی ہے وہ ہے حرف مدہ ہونا، حرف اول کا حرف مدہ ہونا۔ تو فی یومن اور قالوا وهم جیسی مثال کے اندر، یعنی جب کہ پہلا حرف مدہ ہو تو وہاں پر ادغام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا کہ اول مثل وجنس ان سکن، اگر مثلین کا پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام کرو، جیسے بلّہ۔ تو اسی طرح سے یعنی ایک حرف ساکن کے بعد دوسرا حرف متحرک آوے تو وہاں پر ادغام کرنا چاہیے، اور ادغام بلکہ ایسی جگہوں پر ادغام واجب ہے، مثلین میں۔ تو فی یومن میں یا قالوا وهم میں ادغام کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پر بھی تو یا ساکن کے بعد یا متحرک ہے، واو ساکن کے بعد واو متحرک ہے، لہذا یہاں پر بلّہ کی طرح سے ادغام یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ تو ایسا کیوں اس کو معنی بنایا گیا فی یومن اور قالوا وهم میں ادغام کی وجہ، عدم ادغام کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں فی یومن اور قالوا وهم میں پہلا حرف کیا ہے؟ مدہ ہے، اور مدہ کا غیر مدہ میں ادغام نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے ایک
آسان وجہ ہے کہ حروف مدہ کا غیر مدہ میں ادغام نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں جو ہے مخرج کے اعتبار سے علامہ سیبوئی کے یہاں ایک ہی ہیں۔ علامہ سیبوئی نے حروف مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ایک مانا ہے، لیکن علامہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مدہ کا مخرج الگ مانا ہے اور حروف غیر مدہ کا مخرج الگ مانا ہے۔ تو علامہ خلیل نحوی کے یہاں تو اس کا جواب جو ہے اتنا آسان ہے کہ یہ دونوں حرف مماثل ہیں ہی نہیں، مماثل ہیں ہی نہیں، یعنی حروف مدہ اور حروف غیر مدہ یہ جو ہے ان میں تماثل ہی نہیں پایا جاتا، کیونکہ دونوں کا مخرج ہی الگ الگ ہے، مدہ کا الگ اور غیر مدہ کا الگ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حروف کے مماثل ہونے کے لیے یا کسی دو حرف میں تماثل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو وہ مخرج کے اعتبار سے ایک ہوں، پھر صفات کے بھی اعتبار سے ایک ہوں، یعنی متحد المخرج والصفات۔ متحد المخرج والصفات کو کیا کہا جاتا ہے؟ مثلین کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر فی یومین یا قالوا وہم کے اندر یا اور یا کا اور واو کا جو ہے کیا کہتے ہیں مخرج کے اعتبار سے بھی اتحاد نہیں ہے، تو صفت کے اعتبار سے کہاں ہوگا؟ الغرض مخرج اور صفت دونوں کے اعتبار سے یہاں پر اتحاد ہی نہیں پایا جاتا، تو علامہ خلیل یہاں پر مد نہیں کرتے۔ اب رہا سوال کہ علامہ سیبوئی کے یہاں تو دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے۔ جب مخرج ایک ہوا، متحد المخرج ہوئے، تو اب ان کے یہاں تو ادغام کیا جانا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی ادغام نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مخرج گرچہ ایک ہے ان کے نزدیک، علامہ سیبوئی اور ان کے متبعین کے نزدیک، لیکن ادغام یہ ایک جو ہے صفت عارضی ہے، اور حرف مد میں مد کرنا یہ صفت اصلی ہے، یعنی حروف مدہ میں صفت مد یہ اس کی اصلی صفت ہوتی ہے، اور ادغام کیا ہوتا ہے؟ یہ صفت عارضی کہلاتا ہے۔ تو ادغام کی صورت میں اگر جو ہے فی یومن اور قالوا وہم جیسی مثال میں ہم ادغام کرتے ہیں، تو ادغام کی صورت میں صفت اصلی جو مدیت ہے یہ فوت ہو جائے گی، اور عارض کی اصل پر ترجیح لازم آئے گی، اور یہ باطل ہے۔ عارض کو اصل پہ جو ہے ترجیح نہیں دی جاتی، اس لیے جو ہے علامہ خلیل یہ کہتے ہیں علامہ سیبوئی اور ان کے متبعین کے نزدیک بھی ادغام نہیں کیا جائے گا۔ الغرض علامہ خلیل نحوی کے نزدیک جو ہے فی یومن اور قالوا وہم جیسی مثال کے اندر ادغام نہ ہونا اس لیے ظاہر ہے اور واضح ہے کہ ان کے یہاں جو ہے مدہ اور غیر مدہ کا مخرج الگ الگ ہے، لہذا ان میں تماثل ہی نہیں پایا گیا، تو پھر ادغام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور رہا علامہ سیبوئی اور ان کے متبعین کے نزدیک مدہ اور غیر مدہ کا مخرج ایک ہے، لیکن چونکہ حروف مدہ میں مد یہ اصلی صفت ہے اور ادغام جو ہے یہ صفت عارضی ہے، تو کسی صفت عارضی کی وجہ سے صفت اصلی کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے، ورنہ تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، یعنی عارض کی ترجیح ہو جائے گی اصلی چیز پر، اور یہ کسی بھی طرح سے کوئی جائز نہیں سمجھتا۔ بہرحال اب جو ہے دوسری مثال ہے قل نعم۔ قل نعم میں عدم ادغام کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ لام اور نون کا مخرج کیا ہے؟ قریب قریب ہے، ادغام متقاربین ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر رہے ہیں ادغام، بلکہ سیبوئی نے تو اس کو کیا کہتا ہے علامہ فرا نے تو جو ہے لام نون را کا مخرج ہی ایک مانا ہے، تو ان کے اور بھی ہونا ہے، متجانسین ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بھی ادغام نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ غیر لام تعریف کا ادغام نون میں نہیں ہوتا، یعنی لام تعریف کا ادغام نون میں کیا جاتا ہے، لیکن لام تعریف کے علاوہ کسی دوسرے حرف کا ادغام جو ہے نون میں نہیں ہوتا، یعنی غیر لام تعریف کا، دوسرے لام کا نہیں ہوگا، تو غیر لام تعریف کا ادغام نون میں نہیں ہوتا، خواہ وہ ایک کلمے میں ہو جیسے قلنا، یا دو کلموں میں ہو جیسے قل نعم، اور
اس میں جو حکمت ہے ادغام نہ کرنے کی، آپ یہ بھی سمجھ لیجیے، ایک تو یہ قاعدہ ہو گیا کہ غیر لام تعریف کا ادغام نون میں نہیں کیا جاتا، خواہ وہ لام ایک کلمے میں ہو جیسے قلنا، جعلنا، یا جو ہے دو کلموں میں ہو جیسے قل، نعم، الگ الگ کلمہ ہے۔ یہ تو اصول ہو گیا ان کا کہ غیر لام تعریف کا ادغام نون میں نہیں ہوتا، اور اس میں حکمت یہ ہے ادغام نہ کرنے کی کہ قل کے اندر ایک مرتبہ تعلیل ہو چکی ہے، ایک مرتبہ جو ہے قل میں تعلیل ہو چکی ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قل اصل میں کیا تھا، تقول سے قل بنا ہوا ہے، تو اس میں ایک مرتبہ تعلیل ہو چکی ہے، اب ادغام کر کے دوبارہ اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک کلمے میں دو مرتبہ تصرف نہیں کیا جائے گا، اور قل کے اندر تعلیل کی وجہ سے ایک مرتبہ تصرف ہو چکا ہے۔ یہ ہے حکمت ادغام نہ کرنے کی، اور قاعدہ کیا ہے کہ غیر لام تعریف کا ادغام نون میں نہیں ہوتا۔ سبح، اس میں ہا کا ہا میں ادغام نہیں ہو رہا ہے، اس میں ادغام نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، پہلے ہی آپ نے بتلا دیا گیا آپ کو کہ حرف حلقی کا ادغام جو ہے غیر حرف حلقی میں نہیں ہوتا ہے۔ حرف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہا کے بعد دوسری ہا آ جائے، ایک خا کے بعد دوسری خا آ جائے، ایک ہا کے بعد دوسری ہا آ جائے، تو ایسی صورت میں یعنی اپنے مثل میں ہوتا ہے۔ حرف حلقی کا ادغام اپنے مثل میں ہی ہوتا ہے، اپنے غیر مثل میں نہیں ہوتا۔ تو قاعدہ یہ ہے سبحوا میں ادغام نہ کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ پہلے حرف کا حرف حلقی ہونا۔ اب آپ کہیں گے کہ سبحوا میں ادغام کیوں نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ ایک تو جواب یہ ہو جائے گا کہ حرف حلقی، پہلا حرف جو ہے حرف حلقی ہے، اور حرف حلقی جو ہے یہ موانع ادغام میں سے۔ اب جو ہے اس کا ایک جواب یہ ہوگا کہ حرف حلقی صرف اپنے مثل میں مدغم ہوتا ہے، جیسے مالیہ ہلکا، اپنے مجانس یا مقارب میں ادغام نہیں کیا جاتا اس کا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ادغام کی اصل ہے، یعنی ادغام کا مقصد ہے ادائیگی میں سہولت، اور عرب کے لحاظ سے ہم تو کسی کا بھی ادغام کہیں کر دیں، لیکن عرب کے لحاظ سے اس طرح کے ادغام میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے زبان پر، اس لیے نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہے حرف حلقی کا، حرف اول کا حرف حلقی ہونا، یہ جو ہے ادغام کے لیے یہاں پر معنی ہے، کیونکہ حرف حلقی کا ادغام اپنے مثل میں ہی ہو سکتا ہے، غیر مثل میں نہیں ہوتا۔ لا تزغ قلوب، اس مثال سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حرف اول کا حرف حلقی ہونا، یہاں پر بھی وہی وجہ ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ حرف حلقی اپنے مثل کے علاوہ دوسرے حرف حلقی میں اس کا ادغام نہیں کیا جاتا، تو جب غیر حرف حلقی آ جائے گا تو وہاں کیسے ہوگا حرف اول کا حلقی ہونا، کیونکہ حرف حلقی کا غیر حرف حلقی میں ادغام نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے لا تزغ قلوب میں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ آخری مثال ہے فلتقم، فلتقم کے اندر بھی ادغام نہیں ہوتا، اس میں کیا ہے، ادغام نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، لام فعل کا ادغام صرف لام اور را میں ہو سکتا ہے، اور دوسرے کسی حرف میں ادغام نہیں ہوتا۔ فلتقم میں جو ہے لام فعل ہے، اور لام فعل کا ادغام لام اور را میں ہو سکتا ہے، دوسرے کسی حرف میں نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لام اور تا یہ بعید المخرج بھی ہیں، لام اور تا کیا ہیں، بعید المخرج ہیں، اور جب یہ بعید المخرج ہیں تو اس میں جو ہے مخرج کا بعد یہ اظہار کا سبب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر اظہار کیا جائے گا۔ ہاں، لام تعریف کا ادغام ہوتا ہے، ابغ حجک
وقف عقیمہ کے 14 حرف میں اظہار ہوتا ہے لام تعریف کا، اور اس کے علاوہ جتنے حروف شمسیہ ہیں ان میں جو ہے ادغام کیا جاتا ہے، ادغام شمسی۔ تو وہ جو ادغام ہے وہ لام تعریف کی خصوصیت ہے کہ لام تعریف کا ادغام جو ہے کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو قلنا کے اندر بتلایا گیا، یا جو ہے قل نام کی مثال کے تحت جو ہے قلنا میں بتلایا کہ غیر لام تعریف کا نون میں ادغام نہیں ہوتا ہے، لہذا قلنا میں اور قل نام میں ادغام نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح سے فلتقم کے اندر جو ہے لام فعل کا ادغام صرف لام اور را کے اندر ہو سکتا ہے، دوسرے کسی حرف میں نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ فلتقم کے اندر ادغام نہ کرنے کی یہ ہے کہ تا اور لام جو ہے بعید المخرج ہیں، اور مخرج کے اندر جو ہے بعد، یہ سبب ہے اظہار کا، لہذا ادغام نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ باب جو ہے مکمل ہوا۔ اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرط ادغام اور موانع ادغام کو بیان کیا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے جو ہے ادغام کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور اسی طرح سے جو ہے ادغام کی قسمیں آپ کو بتلائی گئیں۔ آپ اختصار کے ساتھ صرف دوبارہ اشارے میں بتاتا چلوں میں آپ کو کہ ادغام کی جو ہے 3 طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ مدغم کے مخرج اور محل کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین اور متقاربین، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدغم اور مدغم فی دونوں جو ہے ہم مثل ہوں، یعنی مکرر ہوں، جیسے ذال کے بعد ذال آ جائے۔ متجانسین کا مطلب یہ ہوگا کہ مدغم اور مدغم فی جو ہے مخرج کے اعتبار سے ایک ہوں، اور متقاربین کا مطلب ہوگا کہ وہ جو ہے مدغم اور مدغم فی جو ہے یہ قریب ہو۔ اور ایک تقسیم جو ہے ادغام کی ہوتی ہے حرف مدغم کی حرکت و سکون کے اعتبار سے، وہ ہے ادغام صغیر اور ادغام کبیر۔ اگر مدغم پہلے سے ساکن ہے اور صرف ادغام کیا گیا حرف ثانی میں تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام صغیر، جیسا کہ امام حفص کی روایت میں یہی ساری ادغام صغیر ہی کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ادغام کبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف اول جو ہے ساکن نہ ہو بلکہ متحرک ہو، اسے ساکن کر کے ادغام کیا جائے، اور یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 کلمات میں 6 جگہ پر واقع ہے، جیسا کہ تفصیل سے آپ کو بتلایا گیا۔ ادغام کی ایک قسم اور کی جاتی ہے، وہ مدغم کی کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی تقسیم ہوتی ہے، وہ ہے تام اور ناقص۔ اگر مدغم یعنی پہلے حرف کی کوئی صفت باقی نہ رہے بلکہ بالکل مدغم فی جیسا ہو جائے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں، جیسے قر ربی، قالت طائفہ وغیرہ۔ اور جو ہے اگر مدغم کی کوئی صفت باقی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد ادغام کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام ناقص، جیسے میم وال نون کی صفت ہے، بسط میں طا کی صفت قلقلہ اور صفت استعلاء اور اطباق باقی رہتی ہے۔ پھر جو ہے آپ کو بتلایا گیا کہ مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف ہو تو یہ جو ہے شرط وجودی بتلائی ان سکن، اور شرط عدمی یہ بتلائی وہ ابن۔ اس طرح سے بتلایا کہ ادغام کو مصنف رحمۃ اللہ نے بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ جی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادغام کے موانع جو ہے مصنف نے 3 ہی ذکر کیے ہیں، لیکن اور بھی جو ہے ادغام کے موانع ہیں جو مشہور ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے مصنف نے بیان نہیں کیا ہے۔ مثلاً وہ آپ کو میں بتلا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک یہ ہے کہ پہلا حرف تائے مضموم ہو، جیسے کنت ترابا یعنی تائے متکلم۔ اسی طرح سے پہلا حرف تائے مفتوح ہو، جیسے انت تکرہ، کنت ساویا، یعنی یہ بھی ضمیر کی ہے۔ پہلا حرف جو ہے منون ہو، جیسے واسع علیم۔ پہلے حرف پہ تشدید ہو، جیسے فتم میقات۔ پہلے حرف سے کوئی حرف جو ہے ساقط ہو گیا، جیسے یبتغی غیر الاسلام، یبتغی تھا وہ، یخلو لکم تھا، وَإِن یکو کاذبا وہ تھا، وَإِن یکو یکون تھا، اس سے جو ہے نون وہ تھا، آپ جانتے ہیں ان شرطیہ ہے کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں سے نون گر گیا۔ تو
لیکن اگر یہ صورت مثلین میں ہو تو ادغام بھی جائز ہے۔ تو بہرحال ادغام کے موانع جو ہے اور مزید 5 میں نے آپ کو بتلائے، پہلے حرف کا تائے مضمومہ ہونا، پہلے حرف کا تائے مفتوحہ ہونا، پہلے حرف کا منون ہونا، پہلے حرف کا مشدد ہونا، پہلے کلمے سے کسی حرف کا ساقط ہو جانا، جیسے یخلو لکم سے واو ساقط ہو گیا، یخلو لکم تھا، وغیرہ ذالک۔ بہرحال آج کا سبق باب الادغام کے اختتام پر سبق آپ کا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.